بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، تو آج لے کے ہم چل رہے ہیں سورہ فاتح کی آیت نمبر 4 کو تفسیر مفردات القرآن کے مطابق، تو جن کے مصنف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور جن کا ترجمہ کیا عبدالرؤف فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میرا نام محمد الغیب ہے۔ ہم قرآن شریف کے روٹ ورڈز کو لے کے چل رہے ہیں آیت وائز نا۔ آج سورہ فاتح کی آیت نمبر 4 ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس میں جو روٹ ورڈز ہیں وہ دو آتے ہیں، نعبدو اور نستعین والا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں روٹ ورڈز عین با دال العبودیت کے ساتھ ہے اور الاستعانت مدد مانگنا۔ تو لیتے ہیں ون بائی ون کر کے۔ تو سورہ فاتحہ تو پہلا روٹ ورڈ لے لیتے ہیں العبودیت، عین با دال۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کے معنی ہے کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا۔ ذلت اور انکساری ظاہر کرنا کسی کے سامنے، اس کے میننگ میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے لغوی معنی۔ تو مگر العبادت کا لفظ انتہائی درجہ کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے۔ العبودیت کا لفظ کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا ہوتا ہے، لیکن العبادت کے لفظ میں انتہائی درجہ کی ذلت اور انکساری کا مفہوم چھپا ہوا ہے، انتہائی درجہ کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ معنوی اعتبار سے وہ فرماتے ہیں کہ العبادت کا لفظ العبودیت سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ العبادت میں انتہائی درجہ کی ذلت اور انکساری ہے اور العبودیت میں ذلت اور انکساری ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے العبادت کا لفظ العبودیت سے زیادہ بلیغ ہے، لہذا عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو بہت صاحب افضال و انعام ہو، اور ظاہر ہے ایسی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ہے، اور ایسی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے فرمایا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تعبدو کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ انتہائی درجے کی جو ذلت اور انکساری شو کرنے وہ ہم نے صرف اللہ کے سامنے ہی شو کرنی ہے۔ پھر فرماتے ہیں عبادت کی قسموں پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں آگے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت دو قسموں پر ہے، تو دیکھتے ہیں وہ عبادت بالتسخیر اور دوسری وہ بتاتے ہیں عبادت بالاختیار۔ تو نام سے ظاہر ہے کہ تسخیری جو عبادت ہے تو اس کی زیادہ ڈیٹیل تو اس میں آ جائے گی جب لفظ سجدہ کا روٹ ورڈ لیا جائے گا۔ جیسے قرآن شریف میں ہے کہ پتھر بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو یہ سارے ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو وہ اس لحاظ سے ہے تسخیری عبادت۔ پھر فرماتے عبادت بالاختیار، لیکن جو عبادت بالاختیار ہے وہ فرماتے ہیں اس کا تعلق صرف ذوی العقول کے ساتھ ہے، یعنی ذوی العقول کے علاوہ دوسری مخلوق اس کے مکلف نہیں، مطلب جو مکلفین ہیں انسان ہوگے اور جنات ہوگے ان کی عبادت اختیاری ہے اور حساب کتاب بھی انہی کا ہوگا، اگر باقیوں کا جانوروں کا ہوگا تو ان کو بعد میں، لیکن ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی وہ مثالیں بیان فرماتے ہیں قرآن مجید سے۔ آیت کریمہ پیش کرتے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 کو، جس میں ہے اعبدوا ربکم، اعبدوا
रब्बकुम, अपने परवरदिगार की इबादत करो। फिर और मिसाल दी है उन्होंने सूरत निसा की आयत नंबर 36 में, वहबुदुल्लाह, और अल्लाह ही की इबादत करो। तो यहाँ तक वो इन्होंने अलबूदियत की डिस्कशन को ख़त्म कर दिया है। वो फरमाते हैं कि इसमें दूसरी किस्म की इबादत का हुक्म दिया गया, यानी इबादत बिल इख्तियार, इख्तियार के साथ जो लोग इबादत करते हैं, यानी जो इंसान हैं, जो जिनात हैं, जिनके पास अक्ल है, और जो बाकी मखलूक़ात है वो ऐसे तस्बीह बयान कर रही है, सजदे, दरख्त वगैरह सजदे करें, ये सारे ना। तो इबादत बिल इख्तियार, ये जो दो आयात करीमा पेश किया इसमें वो दूसरी इबादत बिल इख्तियार का हुक्म दिया जा रहा है। तो देखते हैं इसका दूसरा रूट वर्ड जो इस आयत में इस्तेमाल हुआ है, अल इस्तिआना। वो फरमाते हैं अल इस्तिआनत का मतलब होता है मदद तलब करना, और कुरान शरीफ से वो एग्जाम्पल देते हैं सूरत अल बकरा की आयत नंबर 45 से, अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। इस्तिआनत का लफ्ज़ है कि इस्तिआनत सब्र और नमाज से मदद लिया करो। तो आज की आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो बनेगी वो सूरत अल फातिहा की आयत नंबर 5 पे बनेगी। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको रास्ता सीधा। इसमें 3 रूट वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमने सिर्फ अगली वीडियो में सिर्फ ये हा दाल या वाला रूट वर्ड लेके उसको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी पार्ट्स बाद में बनाएंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, उस पर कमेंट भी कर दिया करें, और उसको लाजमी शेयर किया करें ताकि मेरे लिए और आपके लिए खैर आखिरत बन जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रमोट करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।